داری میں یہ میرا آج پہلا فنکشن ہے۔ میں کوئی حادثہ ہو جائے تو افسوس کے لیے ضرور جاتا رہا ہوں۔ میں اٹک میں بھی گیا ہوں، میں پنڈی میں گیا، اسلام آباد میں بم دھماکہ ہوا وہاں پہ گیا، لیکن یہ جو تقریب حلف وفاداری یا استقبالیہ ہے وہ میں آج پہلی دفعہ آپ کے درمیان ہوں۔ تو چلو میں یہی کہتا ہوں کہ جتوں میں شروع کیتا ہے اپنے گھروں ہی شروع کیتا ہے، کو بہت دور نہیں گیا۔ رانا صاحب نے جیسے کہا کہ انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ یہ جوڈیشل کمپلیکس بنوایا، اور میں بڑا خوش ہوں کہ اس کی لوکیشن بڑی سینٹرل ہے۔ یہ آپ سب کے لیے بہتری اور بھلے کی بات ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کی جو منتخب کابینہ ہے وہ میرے پاس آئے تھے انوائٹ کرنے کے لیے بھی، اور انہوں نے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ مسائل سے آگاہ کیا۔ ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہ صرف آؤں گا بلکہ جو چیزیں ممکن ہیں کام کروں گا۔ ابھی میری رانا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں بابا جی رانا اقبال صاحب کی بھی معاونت درکار ہوگی، جو کہ میں نے اور آپ نے مل کے حاصل کرنی ہے۔ تو ان کو بھی میں آن بورڈ کروں گا۔ آپ کے جو مالی مسائل ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ منتقل ہو گئے ہیں صوبوں کو، تو میں اور رانا تنویر صاحب شو شاہ کے لیے ہیں صرف یہاں پہ۔ کیوں رانا صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ریسنٹلی ابھی شرکپور کا نوٹیفیکیشن ہوا، آگے شدید یہ ہے کہ مریدکے کا بھی ہوگا۔ تو میں ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحصیلوں میں ضرور جاننی چاہیے کچہری، لیکن جہاں پہ تحصیلوں کا جغرافیہ ایسے ہے کہ کچہری سینٹرل پوائنٹ پہ موجود ہے، وہاں پہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سارے جوڈیشل آفیسرز کو ایک کمپلیکس میں بیٹھنا چاہیے جو کہ واقعی سینٹر آف ایریا ہے سارا۔ اور بالخصوص جو معاملہ ہے فیروز والا اور مریدکے کا، وہ تو اب اس نے حل کر دیا نا، یہ بالکل سینٹر میں آ گئی ہے۔ یہ ساتھ مریدکے ہے، بلکہ فیروز والوں کو تھوڑا سا زیادہ ٹریول کر کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو مقدمہ ہے یہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ آپ کی جو بار کونسل ہے احسن بھون صاحب، پیر مسعود چشتی صاحب کی قیادت میں، انہیں بھی بولوں گا، اور آپ کی کابینہ کی وہ ایک پراپر میٹنگ کروائیں گے انشاءاللہ العزیز اس بارے میں۔ آپ سینئرز جو ہیں وہ ان کو گائیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ رہا کہ سب ڈویژنز بنتی ہیں، سب ڈویژنز کو آباد بھی ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ نیا جوڈیشل کمپلیکس ہے اور یہ کیٹر فار کرتا ہے تمام ضروریات کو، تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ یہی دونوں تحصیلوں کو انشاءاللہ فیوچر میں بھی کیٹر کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ہر 6 کلومیٹر کے اوپر ایک نیا کمپلیکس بنائیں۔ جہاں تک بات ہے آپ نے اپنے حلف میں بھی کہی اور رانا تنویر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں بار کے ساتھ ساتھ اپنے ملکی مسائل پہ بھی توجہ دینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ملک کے لیے جو کر سکیں وہ ہم لوگ کریں۔ پاکستان بڑے مشکل وقت سے گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے مشکل معاشی فیصلے کیے، لیکن ان کا پھل آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پاکستان اب معیشت میں قدرے بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج کل بہت زیادہ شور و غوغا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور بادی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں آنے سے پہلے ابھی بالکل جو تازہ ترین رپورٹ آج جمع ہونی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے اور متعلقین سے، اور انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا کرم ہے، وہ جو ان کا سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے، ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6/6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ ریاست پاکستان 4 صوبوں اور ICT پہ مشتمل ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے، اور ہم سب نے آئین اور قانون کے تابع یہ ملک چلانا ہے، اور ملک چلے گا بھی انشاءاللہ ایسے۔ آپ نے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شہریوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے سرکاری سطح پہ اقدامات کر رہی ہے کہ آرٹیکل 15 میرے آئین کا کہتا ہے کہ آپ کی نقل و حمل پہ پابندی نہیں لگ سکتی۔ آپ سارے وکیل ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان ودن پاکستان
ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہر شہری کا حق ہے. تو سرکاری سطح پہ موٹر ویز کی اور جی ٹی روڈز کی جو بندش ہے یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے. میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو دیکھنے بعد وہ خود ہی اسے درست کریں گے، ادروائز پھر وفاق کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے سینئرز ہیں، جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی، وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے. ادروائز اس کے مسائل، اس کا جو میکنزم ہے اس کو درست کیسے کرنا ہے وہ آئین کے اندر ہی موجود ہے، پھر اس صورت میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دوستوں سے بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی اب ماشاءاللہ بالکل سڑک کے اوپر آ گئے ہیں، تو آپ نے اور ہم سب نے لوگوں کے لیے بہتر وسیلہ بننا ہے. ہماری پارکنگ اندر ہونی چاہیے. آپ کے لیے جو چیمبرز کا کمپلیکس ہے، میں نے ابھی رانا تنویر صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے I will also take it up with the provincial government. آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کچہری وکیل کے بعد، یا وکیل کچہری کے بغیر کچھ نہیں اور کچہری وکیل کے بغیر کچھ نہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ چیمبرز کے بغیر یہ کچہری چلے. تو انشاءاللہ العزیز جگہ ہم آپ کو لے کے دیں گے. چیمبرز جو پورے پاکستان میں رواج ہے وہ آپ نے اپنے خود بنانے ہیں، وہ آپ کمیٹی بنائیں گے اپنے سینئرز کی قیادت میں. کابینہ پچھلے 5 یا 7 صدور جو سارے ملک میں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں اور آپ کے چیمبرز کی کنٹریبیوشن کے ساتھ تعمیر ہو جائے گی. وارث بھٹی ہے تو چھوٹا بھائی، لیکن تھوڑا سا ہاتھ اس کا کافی ہلکا نہیں، بہت بھاری ہے. اس نے بھی مطالبات کرتے ہوئے اور مانگتے ہوئے قالین بیچنے والے پٹھانوں والا ہاتھ رکھا ہے میرے ساتھ. کٹھا 10 کروڑ ہی مانگ لیا، میرے پورا بجٹ ہی دیڑا میں 40 کروڑ دا پاکستان دا. تو وہ ظاہر ہے اس نے بھی شغل مذاق میں یہ بات کی ہے، میرے ساتھ کھڑا ہے، مجھے کان میں کہہ رہا تھا کہ سنجیدہ نہ لیا جائے لیکن چنگا اچھا کر کے جایا جائے. تو مرکز میں ہم نے تو رکھا ہوا ہے کہ تحصیل بار کو جو گرانٹ ان ایڈ ہر سال جاتی ہے وہ 20 سے 25 لاکھ ہے ان کی اسٹرینتھ کے مطابق، اور ضلعوں کو ہم 35 سے 40 کے درمیان دیتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے رانا تنویر صاحب کا بھی حکم ہے، میرے یہ سارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میں خالد ڈھڈی جتنا امیر تو نہیں ہوں، نہ میری حکومت اتنی تگڑی ہے جتنا خالد ڈھڈی ہے اس وقت الحمدللہ، اللہ نظر نہ لائے ڈھڈی صاحب. لیکن اس کے باوجود، تھوڑے وسائل کے باوجود، آپ کو انیشل جو بار روم کو فرنش کرنے کے لیے، ای لائبریری اور جو بیسکس ہیں آپ کی نئی کچہری یہ پورے کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ العزیز آج 10 ملین 1 کروڑ جو ہے وہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آج تک ابھی تک میں نے کسی ڈسٹرکٹ بار کو بھی نہیں دیا ہماری حکومت. دوسرا آپ کا بالکل جائز ہے، ہم نے پنجاب میں پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے لیڈیز بار روم کا. جو لیڈیز بار روم ہے وہ بالکل سٹیٹ آف آرٹ الگ سے آپ کے لیے تعمیر ہوگا، جو کہ پنجاب کے باقی اضلاع اور تحصیلوں میں بھی ہم نے شروع کرائی. لیکن اس پریمیسز میں بھی آ چکا ہے نا، اس کی جو فردر تزئین و آرائش ہے انشاءاللہ العزیز وہ بالکل آپ کو اس میں سے پورا حصہ ملے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اچھا آباد ہوا ہے. میں اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں جو سٹیج پہ تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھی رانا ہدایت صاحب اور شاید بٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مشتاق گجر صاحب تشریف لے آئے، اور پیر اشرف رسول صاحب، اور نو منتخب کابینہ کے تمام اراکین کا تہہ دل سے مشکور ہوں. کہ ساجد بال صاحب ہے جو ختم نہیں ہوئی، سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت افزائی بخشی. مجھے اور رانا تنویر صاحب کو آپ نے جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ رانا تنویر صاحب کو بات بھولتی نہیں ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں. وہ عام طور پہ مجھے حکمنی کام کہتے ہیں، انہوں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ اب دیکھ لیا جے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کر کے میرے 10. تو انشاءاللہ العزیز اسی روایت کو ہم زندہ رکھیں گے. آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی جو میرے لیے نیک خواہشات ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. باقی میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری بشیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈھڈی صاحب بھی ہیں، بٹر صاحب ہیں، سارے احباب ہیں، صبور خان صاحب،
وہ جو ہر سال فروری میں آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہوتا ہے وہ آپ کو راجہ امر کا پتہ ہی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مدد علی، وہ خاص طور سے مہربانی کر لی ہے، بہت بہت شکریہ۔